بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک سابقہ پاکستانی ایمبیسڈر تھا۔ آج اس کی حالت قابل رحم اور قابل عبرت تھی، کیونکہ یورپ کے اولڈ ہوم میں اسے پناہ اس شرط پر مل گئی تھی کہ بدلے میں اسے روزانہ اولڈ ہوم میں بنے چرچ کی صفائی کرنا ہوتی تھی۔ ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے دوران وہاں رک کر انتظار کرنا ہوتا تھا، اور لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے پر صفائی کر کے چرچ کو لاک کرنا ہوتا تھا، جبکہ بقول اس شخص کے آج تک اس نے کبھی زندگی میں کسی مسجد کی صفائی نہیں کی تھی۔ آپ بھی سنیں اس کی کہانی۔ میں اپنا حقیقی نام ظاہر کرنے سے معافی چاہتا ہوں۔ میرا فرضی نام شکیل بیگ رکھ لے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں 7 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، اور میرے والد صاحب نے شہر میں تندور لگا رکھا تھا جس پر روٹیاں لگا کر بیچتے تھے۔ گھر میں بس دال روٹی چل رہی تھی۔ تعلیم کے متعلق تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دال روٹی بھی ایسے کہ ہمارے تندور پر جو روٹی کسی وجہ سے خراب ہو جاتی یا جل جاتی تو اسے میرے والد صاحب ایک طرف کر دیتے۔ رات تک ایسی جتنی بھی روٹیاں جمع ہوتی ان کو گھر لے آتے۔ عید کے موقعوں پر لوگ خوش ہوتے، مگر ہمارے گھر میں سوگ کی کیفیت ہوتی، کیونکہ ان دنوں میں لوگ تندور سے روٹی کم خریدتے تھے، بلکہ گھر میں ہی اپنی من پسند کی چیزیں بنا کر کھا لیتے تھے۔ خیر، وقت گزرتا ہے۔ سب سے آخر میں میرا جنم ہوتا۔ گھر میں پہلی اور واحد خوشی میری پیدائش پر منائی گئی۔ مجھ سے چند ماہ بعد میری خالہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام ماہنور وسیم رکھا گیا۔ میری خالہ کے حالات اچھے تھے۔ ان کے شوہر کی ذاتی پرچون کی دکان تھی، اولاد کے نام پر محض ایک بیٹی تھی، لہٰذا گھر کے اخراجات بھی کم تھے۔ میری خالہ نے میرا اور ماہنور کی تعلیم کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ یوں میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اور ماہنور نے میٹرک تک ایک ساتھ پڑھا۔ فیملی کے تعلقات بھی اچھے تھے۔ پھر ہم دونوں آپس میں کزن بھی تھے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ جو ہم جوانی میں قدم رکھتے گئے، ہماری قربت بڑھتی گئی۔ خیر، میٹرک ہم دونوں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا، اور اس کے بعد خالہ نے مجھے مزید تعلیم دلوانے سے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ اب وہ بڑی کلاس کا خرچہ 2 بچوں کا برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو شہر کے اچھے پرائیویٹ کالج میں تعلیم دلوانا چاہتی ہیں۔ مگر جب یہ بات میری خالہ زاد ماہنور وسیم کو پتہ چلی تو اس نے میرے بغیر پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں کے لاکھ سمجھانے پر وہ نہ مانی، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا اگر میری والدہ کے پاس ایک بچے کو تعلیم دینے کی رقم ہے تو وہ ایک بچہ میں نہیں، میرا خالہ زاد شکیل بیگ ہوگا۔ وہ اپنے گھر کی اکلوتی اور لاڈلی تھی، یوں اس کے والدین کو اس کے سامنے ہار ماننی پڑی، اور اس نے اپنی تعلیم قربان کر کے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دے دیا۔ مانور کی ضد سے مجبور ہو کر اس کے والدین نے مجھے اس شرط پر پڑھانے کی ذمہ داری لے لی کہ میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میری شادی ماہنور سے کر دی جائے گی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی نور کے لیے جگہ موجود تھی۔ میرے والدین نے بنا مجھ سے پوچھے ماہنور کے والدین کی شرط مان لی۔ میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے بہترین نمبروں کے لاہور کے معروف ادارے سے فارن افیئرز میں ماسٹرز کیا اور پھر ایم فل کیا۔ اس کے بعد میری شادی ماہنور سے ہو گئی۔ ماہنور میرے لیے خوش قسمتی کی دیوی ثابت ہوئی۔ میں لاہور کے اسی ادارے میں پروفیسر لگ گیا جہاں سے کبھی تعلیم لی تھی۔ ماہنور کی سپورٹ سے میں نے CSS کی تیاری کی اور الحمدللہ CSP آفیسر بن گیا۔ میری کامیابیوں کی سب سے بڑی زیادہ خوشی ماہنور کو تھی، مگر نہ جانے کیوں جب میں CSP آفیسر لگ گیا تو مجھے ماہنور کو بطور ہمسفر دیکھ کر اچھا نہ لگتا، کیونکہ میرے تمام دوستوں کی بیویاں یا تو کسی اعلیٰ عہدیدار یا سیاسی کی بیٹیاں تھیں یا پھر خود کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھی۔ ماہنور کے کم تعلیم یافتہ ہونے پر مجھے کوفت ہونے لگی اور میں نے اسے زندگی سے نکالنے کا سوچنے لگا، مگر اسے نکالنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ نکاح نامے میں نور کی طرف سے یہ شرط درج تھی کہ میں اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور طلاق کی صورت میں اسے موجودہ وقت کی اپنی ساری دولت میں سے اسے دینی ہوگی۔ جب یہ شرائط رکھی گئی تب میں اس کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا میں کبھی بھی اس سے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے تب میں اس کے والدین کی طرف سے رکھی گئی ہر شرط کو من و عین تسلیم کرتا گیا۔ مگر اب جب مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں اس سے جان چھڑانے کا سوچ چکا تھا۔ مجھے سوائے اس کی موت کے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لہٰذا میں اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر، اسی دوران مجھے وزارت خارجہ کے تحت مختلف ممالک میں موجود پاکستان کی ایمبیسی کے اندر مختلف عہدے پر کام کرنے کا موقع ملا۔ اسی دوران یورپ کے ایک ملک میں میری ملاقات ایک پاکستانی لڑکی سے ہوئی جو یورپ کی کسی ایئر لائن میں بطور ایئر ہوسٹس کام کرتی تھی۔
وہ لڑکی بھی میرے عہدے اور شکل و صورت سے مروب تھی، جبکہ میں بھی اس کے عہدے، دولت، اداؤں اور حسن سے مروب ہو چکا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے کے لیے اس صورت میں راضی تھی کہ میں مہنور کو اپنی زندگی سے نکال دیتا، اور مہنور میری زندگی سے مر کر ہی نکل سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے مہنور کو ناردرن ایریاز کے سیر پر لے جا کر وہاں گاڑی سمیت ایک پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ یوں اس کی موت ایک حادثاتی موت بن گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے والدین بھی اسی صدمے سے چل بسے، اور میں نے ایئر ہوسٹس جس کا نام ارم جعفر تھا اس سے شادی کر لی۔ ارم جعفر نے شادی کے بعد سب سے پہلے مجھے میری جاب چھڑوا دی اور مجھے لے کر یورپ سیٹل ہو گئی۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے گھر پہلی اولاد بیٹا ہوا، اور بیٹے کی پیدائش کے بعد میری ڈیوٹی فقط بچہ سنبھالنا ہو گئی۔ میں ایک سابقہ CSP آفیسر گھر میں محض ملازم بن کر رہ گیا۔ اسی دوران میری بیوی کے تعلقات ایک اسرائیلی پائلٹ سے بن گئے، جو بعد میں جسمانی تعلقات میں بدل گئے۔ میری بیوی بن طلاق لیے مجھے چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی، اور بچے کی ذمہ داری بھی مجھے اٹھانی پڑ گئی۔ میں نے جیسے تیسے محنت مزدوری کر کے بچے کی پرورش تو کر لی تاکہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، مگر افسوس وہ بجائے میرا سہارا بننے کے اپنے کالج کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا، تشدد کرنے لگا۔ ایک بار میرا بیٹا مجھے جوتوں کے ساتھ مار رہا تھا۔ میں بیرونی دروازے کی طرف بھاگا اور سیڑھیاں اترنے لگا تو میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں سیڑھیوں سے گرا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے بیٹے نے میری خبر تک نہ لی۔ مجھے علاج کے بعد میری خواہش پر اولڈ ہوم منتقل کر دیا گیا، جہاں آج میں صحت مند ہونے کے باوجود اس شرط پر مقیم ہوں کہ مجھے روزانہ چرچ کی صفائی، مہمانوں کی تواضع اور ان کی مذہبی رسومات کے دوران ان کی ضرورت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یقین کریں میں نے آج تک مسجد کی صفائی نہیں کی، مسجد اور نمازیوں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا۔ آج میرے خدا نے مجھ سے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی صفائی کرا لی۔ میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی میں کچھ سبق دینا چاہتا ہوں۔ جو شخص آپ کے لیے اپنا مستقبل قربان کر دے، کبھی اس شخص کے ساتھ احسان فراموشی نہ کریں۔ عہدے کی اکڑ میں رشتوں کا تقدس کبھی نہ بھول جائیں۔ انسان کی جان کبھی نہ لیں۔ کسی کی محبت ٹھکرا کر، کسی کو محبت کے نام پر بہکا کر، کسی کو محبت کا جھانسا دے کر خود کبھی محبت کے طلبگار نہ بنے۔ آپ کو بھی محبت کے نام پر یہ سب کچھ ملے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔